آئی اور اس نے پوچھا کہ مولانا پاکستان سے آئے ہو، اسلام کے علم بردار ہو؟ اس نے کہا میں ہم بہن آئے تو پاکستان سے۔ یہ سننے کے بعد اس نے کہا کہ ظالم بے ایمانو، تم اگر پاکستان میں اسلام قائم کر رہے ہو تو میں ایک سکھ کی بیوی ہوں، 9 بچے اس سے پیدا کروا چکا ہوں، میرا کیا ضرور تھا؟ ظالموں، نامردو، تم نے اپنی ماں اور بہنوں اور آبرو کو یہاں چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب ایمان نہ رہے تو اللہ کی رحمت کی آگ پھر جایا جا کرتی، پھر تو انگارے برستے ہیں جیسے آج برس رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جہنم کی آگ ہے۔ اور کیسی بدقسمت ہے وہ قوم کہ دنیا میں ذلت کی آگ میں جلے اور اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ اس سے برسنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آؤ مل کر اپنے مالک سے توبہ کریں کہ پروردگار بھول ہو گئی ہے، بندے ہیں ہم، مالک ہم سے خود بھول ہوئی ہے۔ اور یہ ممبر و محراب والے، یہ کمائی کرنے والے، انہوں نے ممبر و محراب سے یہی پکارا ہے، یہ 11ویں والا یہ 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے باہر، علی مشکل کشا کو آواز دو، ہر جگہ سے آتے ہیں، اور جو اولاد ہو تو اس کے بعد نظر و نیاز کرو ان کی فلاح صاحب کی۔ اس نے بھی ہم کو بھڑکایا ہے، پروردگار اس کو بھی سمجھ دے اور اس آگ سے بچا لے جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ اللہ سب کو بچائے، ایسی آگ ہے جس آگ کی خطرناکی کا ان کی انتہا نہیں ہے۔ رب یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا ایک حصہ شیئر کیا گیا تھا ایک گروپ کے اندر، اور وہاں ایک بھائی نے ذرا اس کی تفصیل مانگی کہ اس کی ذرا آپ وضاحت کر دیں اور اپنے الفاظ میں ذرا اور اس پورے واقعے کو بیان کر دیں۔ اصل میں یہ ایک واقعے کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جب دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا گیا اور پوری دنیا سے علماء آئے، تو ظاہری بات ہے وہاں مختلف کیمپ تھے، ہر ملک کے علماء کا علیحدہ کیمپ تھا، تو جو پاکستانی کیمپ تھا وہاں یہ ایک خاتون برقع اڑے ہوئی آئی اور پوچھتی کہ تم پاکستان سے علماء کا وفد آیا ہے، سب سے بڑا جو اس کا وہ رہبر ہے، جو لیڈر ہے، امیر ہے، وہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس کے پاس لے گئے اور اس نے اسی طریقے سے پوچھا کہ آپ مولانا صاحب آپ پاکستان سے آئے ہیں، ذرا پاکستان کا حال بتائیں، کیسا ہے پاکستان؟ تو اس نے آگے سے کہا بی بی بہت ہی اسلام ترقی کر رہا ہے اور بہت ہی پھیل رہا ہے اور مدرسے بن رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ تیار ہو رہے ہیں اور بہت ہی دین بس زبردست طریقے سے پھیل رہا ہے۔ تو اس نے اپنے برقعے کے سامنے سے وہ ہٹایا پردہ اور اس کے منہ پر تھوکا اور کہا کہ بے ایمانو، یعنی جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت تم یہاں ہمیں چھوڑ گئے تھے، اپنی عزت اور ابرو کو یہاں چھوڑ گئے تھے، تو اس کے بعد پتہ ہے کچھ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ پیچھے ان سکھوں نے اور ہندوؤں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو کسی سکھ کی بیوی بن گئی کسی طریقے سے، وہاں بیچی بھی گئی تھی خواتین اور پکڑی بھی گئی تھیں، تو اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ 9 بچے میں اس سے پیدا کروا چکی ہیں۔ آپ غور کیجیے وہ کیسی غیرت مند کوئی خاتون تھی، کیسے ماحول کے اندر اس نے وہ دن گزارے ہوں گے، تو کیسا اس نے اپنے غبار اس نے نکالا۔ اور یہ صرف ایک خاتون نہیں، پتہ نہیں لاکھوں اور ایسی ہوں گی جن کے یہی جذبات ہوں گے۔ تو یہ اصل میں واقعہ پشاور کا ایک کوئی عالم دین تھا جس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں بھی اس وقت کے اندر شامل تھا، کوئی بجلی گھر کو اس طرح کی مسجد کا وہ امام تھا۔ تو اصل میں یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس جمہوریت کی وجہ سے اور شرک اور کفر کی وجہ سے، نعرہ حیدری یا علی مدد لگانے کی وجہ سے اور عرس اور میلے کرنے کی وجہ سے، فرقہ بندی کی وجہ سے، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، تو یہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، تمہاری ماں اور بہنوں کے ساتھ یہ کچھ معاملہ ہوا ہے، اور یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری ہے، مرنے کے ساتھ جو تمہیں آگ لگنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں جاؤ گے۔ تمہیں ذرا ہوش نہیں ہے کہ یہ ایمان عقیدے کی طرف تم نے آنا ہے، تم کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو اور فرقے بنا رہے ہو۔ تو یہ دعوت اٹھائی تھی ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، مجاہد تھے، آرمی افسر تھے، اور انہوں نے بہت زندگی کا ایک تجربہ تھا، جماعت اسلامی کے اندر بھی شروع میں تھے، بلکہ صف اول کے لوگوں میں سے تھے، اور مودودی کو بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا۔ اور جب مودودی صاحب نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا تو پھر اس طریقے سے یہ باتیں سامنے آئیں گی، جو بھی اٹھتا ہے کہیں نہ کہیں آ کے پھر وہ کفر شرک کے ساتھ ساز باز کرتا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے خود
دین کا اور بھی علم حاصل کیا، یعنی اپنے مطالعے کو اور ہر طریقے سے، اور ان لوگوں سے سند بھی لی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی پہلے چونکہ مودودی کی بات کو لوگ عام کہتے تھے، عالم دین تو نہیں، مولویوں کو موقع مل جاتا تھا، تو کہتے ہیں میں نے دل پر پتھر رکھ کے ان سے یہ وفاق المدارس ملتان وہاں سے سند حاصل کی، اور اس کے بعد میدان میں آئے ہیں، تو ایک جماعت بن گئی الحمدللہ، لوگ ساتھ ملے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 1986 میں وفات پا گئے، اور اس کے بعد یہ دعوت آگے بڑھتی گئی، تیزی سے پھیلی بھی، اور جس طرح ایک چیز اٹھتی ہے پھر اس کے اندر زوال بھی آتا ہے، تو آہستہ آہستہ آ کے محمد حنیف ان کے جو امیر بنائے گئے تھے جماعت کے، یہ اس طرح کی مجاہدانہ اوصاف نہیں رکھتے تھے، بیوروکریٹ قسم کے آدمی تھے، تو آہستہ آہستہ بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے سلو پوائزننگ کی، اور 2017 کے اندر آ کے انہوں نے پھر وہی مشرکانہ عقیدے اپنا لیے، دیوبندیوں والے اور بریلیوں والے اور تبلیغی جماعت والوں، اور سجدہ تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کہنا شروع ہو گئے کہ پورے خاندان نے، یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، سجدہ تعظیمی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سورج چاند ستارے نیچے آئے ہوئے ہیں، عزت و احترام کی علامت ہے، تو اس کی تعبیر بتائی ہے یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر، اور پھر حالات واقعات سے اظہار کر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خوشیوں کا زمانہ لایا، اقتدار کا زمانہ لایا، تو پورا خاندان وخروا لہ سجدا، اللہ کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے شکر گزاری کے طور پر سجدہ ریز ہو گئے، اور یہی تفصیل ہے امام راضی بھی لائے ہیں، عبداللہ بن عباس کا قول لائے ہیں کہ یہ مسجود اللہ تھا اور یہ سجدہ شکر تھا، اور بھی مفسرین لائے ہیں، اور خاص کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہی، جن کا ایک بہت بڑا مطالعہ تھا، انہوں نے ایمان کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا جو خاندان پر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں کی بارش کی اس وجہ سے، اور ساتھ ہی پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ یہ ساری باتیں محمد حنیف کے سامنے لائی گئیں، لیکن وہ نہیں مانا، اپنے شرک کے اوپر ڈٹا رہا، بلکہ 2-3 شرک اس کے اندر اور بھی آ گئے تھے، جس طرح کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں پھر بھی وہ چھپتا نہیں ہے، اسی طریقے سے شرک چونکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کو اگر آپ چھپائیں گے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کو ایک اور شرک کرنا پڑے گا، پھر اس کو دبانے کے لیے ایک اور شرک کرنا پڑے گا، سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ یہی محمد حنیفی کے ساتھ 4-5 شرک جب اس کے اندر آئے تو اس کے بعد اس کی موت آئی ہے، اس کی جتنے بھی پیروکار ہیں، اس کے مرید ہیں، وہ سارے کے سارے اب اسی شرک کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ یہاں تک دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلا، یہ انہوں نے دعا مانگی ہے محمد حنیف کے مرنے کے 3 دن بعد مرکزی شورا کے اجلاس کے اندر۔ تو اس طرح اپنے شرک میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ اس فرقہ بندی سے نکلنا ہے، فرقے در فرقے ہوتے چلے جا رہے ہو، پھر جو نکلے تھے اس جماعت سے آہستہ آہستہ نکلتے رہے، انفرادی طور پر وہ ادھر ادھر ہوتے رہے، لیکن اجتماعی طور پر ایک بڑا گروہ نکلا تھا، سرفراز صاحب کی زیر نگرانی یعقوب علی اور اختر بیگ اور فیاض محمود باجوہ نے یہ گروپنگ کی تھی، حکیم رمضان بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، ذرا کھل کے سامنے نہیں آتا تھا۔ تو اس طرح پھر وہ ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک پہلے نکلا، پھر اس کے بعد وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں، ایک بچل گوٹ والا گروہ، اور ایک کھوکھرا پار والا، اور ایک ناظم آباد والا فیاض محمود کی زیر نگرانی۔ تو اس طریقے سے یہ آگے بڑھتے جائیں، ان کو ذرا ہوش نہیں ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دعوت دی، دیکھ کس خلوص کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کریں، اس پر آج کون ہے، یہ کون کام کر رہا ہے، کسی میں ہے جرت اتنی کہ باہر میں نکلے، انسانیت کی خیر خواہی میں لوگوں کو ایمان عقیدے کی دعوت دے اور فرقہ بندی چھوڑنے کے لیے کہے۔ تو یہ سارے اب ڈاکٹر صاحب کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن اس ایمان اور عقیدے پر نہیں ہیں، اس انداز پر نہیں ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو دوبارہ پھر منظم ہو گئے ہیں۔ کراچی سے یہ مرکز یہاں ہم نے لاہور شفٹ کر لیا، چونکہ کراچی والوں سے قیادت گویا چھین لی گئی، انہوں نے نہ قدری کی ہے نہ شکری کی ہے اس ایمان عقیدے کی، اس جماعت کی، اور اس وجہ سے اب جو ہمارے ساتھی ہیں دوبارہ منظم ہو گئے۔ کمال خان صاحب کو ہم نے اپنا امیر بنایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابل اللہ رسالہ بھی دوبارہ چھاپنا شروع کر دیا ہے، 27 نمبر ابل اللہ پچھلے سال چھاپا تھا، اس سال 28 نمبر آ گیا ہے، 29 نمبر اب پوری تیاری کے اندر، اور دوسرے لٹریچر بھی ہم ڈاکٹر صاحب کا وہ ہم چھاپ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ لوگ بھی چھاپ رہے ہیں، لیکن لٹریچر چھاپنے سے کیا، اصل چیز یہ ہے کہ اس پر قائم کون ہوتا ہے آن گراؤنڈ، اس ایمان عقیدے کے اوپر اس کی دعوت کون دیتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو جب ہم اسی انداز سے پھر یہ دعوت آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کتنے ہیں ٹانگیں کھینچتے ہیں، دشمن بن گئے ہیں، القابات دیتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، کبھی گستاخ رسول کے، جب ہم ان کے دماغوں کے اندر گمبد بھی چلا گیا ہے، نہ اس کو شرک کرتے ہیں، نہ جمہوریت کو اب شرک کہتے ہیں یہ،
اور بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا بھی عقیدہ ان کے اندر آ گیا ہے، تو یہ شرک کے اندر پھر اسی لائن پر چل پڑے ہیں۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے، انبیاء کے ماننے والے ایسے ہوئے ہیں بعد میں، تو یہ تو اب اس دور کے اندر تو نبی بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ آخری شریعت ہے، قرآن ہے۔ اب یہ انشاءاللہ یہ دعوت مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ غلبہ پکڑے گی، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، ان کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں تب بھی یہ دعوت غلبہ پکڑے گی انشاءاللہ۔ مخلص اور باصلاحیت لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، نئے لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، اسی دعوت کو لے جائیے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ بھائی مانو، اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہو تو تم مرتد ہو۔ اللہ کی نگاہ میں مالک ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور کسی کی لان تان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بالکل ہمارے ساتھی اسی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جما دے، اس کے لیے ہم جئیں اور اسی کے لیے مریں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو، ہم ان سے محبت کریں، وہ ہم سے محبت کریں، اور یہ قافلہ چل پڑے، قافلہ ہے رواں دواں الحمدللہ۔